السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 231 سے پڑھیں گے اور سورت نئی شروع ہو رہی ہے ابراہیم، اسی صفحے سے انشاءاللہ نظر آ رہی ہے آپ کو، وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے۔ اللہ اعلم بمراد، اللہ ہی اس کا مطلب مقصد مراد جانتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ ایسی کتاب ہے، یعنی ھذا کتاب انزلناہ الیک، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا ہے آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ظلمات کفر و شرک، بدعات اور نالائکیوں کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف آپ لانے کا سبب بنے، اس کی وجہ سے لوگ وہاں آئیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت حکم سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ایسی راہ کی طرف، إِلَى صِرَاط، ایسا راستہ جو العزیز اور الحمید کا راستہ ہے، جو ہمیشہ غالب رہنے والا اور بہت ہی تعریف کی گئی جو ذات ہے، اس کا نشان کردہ راستہ ہے اس کی طرف۔ وہ کون ہے؟ اللہ الذی، یعنی اگر ملا کے پڑھیں، الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس طرح عبارت بنے گی۔ وہ اللہ ہے اور اللہ وہ ذات ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی، اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو زمین میں۔ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور ہلاک تو تباہی ہے کافروں کے لیے، شدید سخت عذاب کی جو اللہ نے دھمکیاں دی ہے۔ الذین، وہ لوگ، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے،
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس راستے سے ٹیڑھا راستہ، اللہ کی راہ چھوڑ کر اس کا الٹ راستہ، کجی کا راستہ پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، وہ سب لوگ گمراہی میں ہیں، دور کی پرلے درجے کی جو گمراہی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، کبھی اللہ فرما رہے ہیں کہ مگر اس کی قوم کی زبان میں، اس قومی زبان میں ہم ان کی رہنمائی فرمائی، لیبین لہم، تاکہ وہ پیغمبر و رسول ان کے لیے وضاحت کرے، بیان کرے۔ فیضل اللہ من یشاء، پس گمراہ کر دیتے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں، یعنی گمراہ قرار دے دیتے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت یافتہ کر دیتے ہیں یا رہنمائی فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، معجزات، دلائل نبوت۔ مقصد کیا تھا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، وہی مقصد ہے کہ آپ نکالیں اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی، نور ایمان کی طرف۔ وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو نصیحت فرمائیں اللہ کے جو پلٹائے گئے دن ہوتے ہیں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، ان ایام گردش کے حوالے سے آپ ان کو نصیحت فرمائیں۔ ان فی ذلک، اس سارے نظام میں، ان تعلیمات میں، لآیات لکل صبار شکور، نشانیاں ہیں، دلائل ہیں ہر بہت صبر کرنے والے، بہت شکر گزار، شکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ حضرات توجہ طلب ہے جی، آج نئی سورت شروع ہو رہی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نام پر یہ سورت ہے، اور اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں کہ اس سورت کا نام تو ظاہر اللہ نے ہی رکھا ہے، لیکن اس سورت کے آخر میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے، قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو درخواستیں فرمائی ہیں اور اللہ نے شرف قبولیت سے نوازا، اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام ابراہیم رکھا۔ سورت ابراہیم مکیہ، یہ سورت نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے، اور یہ کئی بار بات ہوئی ہے کہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکی دور کا جتنا دور گزرا ہے، ان ایام میں جو صورتیں، جو آیات، جو بینات نازل فرمائی گئیں، ان کو مکی کہتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد جو حصہ قرآن پاک کا اتارا گیا، نازل کیا گیا، وہ مدنی کہلاتا ہے، اور وہ 28 صورتیں بنتی ہیں، اور مکی 46 صورتیں بنتی ہیں۔ یہ یاد کر لینا چاہیے، اگر کوئی پوچھے اچھا جی مدنی کتنی ہیں، مکی کتنی ہیں، ہاں جی کہاں جاتے ہو، ترجمہ پڑھیں، کہاں مات المکرم میں، کتنا زمانہ ہو گیا ہے، جی 25 سال ہو گئے ہیں، اچھا بتاؤ مدنی کتنی ہے، مکی ادھر تو نہیں بتا، ہر شاید خوش ہو جائے گی۔ تو کہنے لگے حلوہ پکوائیے، ہاں ٹھیک ہے، کھاؤ گے، کھائیں گے۔ پوچھا نا کسی صاحب سے کہ حلوہ پکا ہے جی سانوں کی، تواڈے سے پکا ہے پھر توانوں کی، تو اسی کھاؤں گے۔ یہ میں بار بار کچھ لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں، جس طرح میں طنز کرتا ہوں، طنز نہیں کرتا، میں ہاڑا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں یار وقت بھی آپ نے گایا ہے، کاروبار بھی چھوڑا ہے، تشریف لائے ہیں، غور نہیں کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا، صرف نیکیاں ملیں گی، باقی کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ تو صرف نیکیاں تو انشاءاللہ آپ کے بیٹھنے سے ملیں گی، لیکن کوئی اصل کا پتہ چلے، کوئی لفظ کا ترجمہ پتہ چلے، کوئی مقصد کی بات علم میں آئے، ان چیزوں کی بھی معلومات مل جانی چاہیے اللہ کی توفیق سے۔ چلیں، وہی اثنتان و خمسون آیہ، اس کی 52 آیات ہیں۔ اس صورت میں کتنی آیتیں ہیں؟ 52، اور وسب رکوعات، 7 اس کے اندر رکوع ہیں۔ ایک اور بات عرض کروں، اس صورت کے اندر 831 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ اس کا مطلب ہے میں جو بات عرض کر رہا ہوں، پڑھنے کے بغیر یہ باتیں حاصل، مطالعہ کر کے، یاد کر کے، سبق یاد کر کے، سنانے کے لیے منہ بنا کے بندہ گھر سے آئے
تو قوم کو ستی ہو یہ پوچھیے تو غصہ کرے یا کہ بولو تو آخر لگے ٹھیک ہے تسی آپ پہ لگے رہو۔ آیتیں کتنی ہیں؟ 52۔ کلمات کتنے ہیں؟ 831۔ حروف کتنے ہیں؟ 3434۔ 3434 سبحان اللہ۔ یہ حروف ہیں، 831 کلمات ہیں، 52 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں، نام سورۃ کا ابراہیم ہے، تو سبحان اللہ تو کہہ دینا چاہیے۔ یہ اتنا اللہ کا فضل ہے، اور لوگ جو جانتے ہیں سنتے ہیں وہ شاباش بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی۔ اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنائے، رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے، علم و فضل کی داستان بنائے۔ اللہ تعالی ہم پہ فضل کرے، رحم فرمائے، میرے اور آپ کے ملک پر بھی اللہ رحم و شفقت فرمائے، تاکہ قوم کو مشکلات سے نکالا جائے یا قوم نکل آئے۔ اب بات شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں شروع کر رہا ہوں۔ ہر پڑھنے والا، ہر پڑھانے والا، ہر آغاز کرنے والا، تعلیم تدریس دینے والا جب آغاز کرے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں ابتدا کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ یہ دونوں صفتیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام لفظ اللہ ہے، اور دونوں صفات جو ہیں اس کو مبالغے کا صفت کہتے ہیں، یعنی بہت رحم کرنے والا، بہت پیار کرنے والا۔ اتنا پیار شفقت کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، دنیا میں کسی کا نام تو الرحمن الرحیم نہیں کہہ سکتے۔ عبد الرحمن کہہ سکتے ہو، عبد الرحیم کہہ سکتے ہو، لیکن ہماری مطلب جذبہ جہاد اتنا واضح ہوتا ہے۔ تسی گوٹھا لو ادھر آ جاؤ، زیارت کرنی آسان ہو جائے، اور تسی بیٹھے رہو درویشہ، انہوں آخیا ٹوپی والا بدل ٹوپیاں کئیاں نہیں ہیں، اور گوٹ سے بہ جا رہے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ جی ہاں سبحان اللہ۔ ہماری حالت یہ ہے کہ عبد الرحمن نام ہوتا ہے، بلاتے ہیں رحمان صاحب، ذرا گل سنیں۔ عبد العزیز نام ہے، عزیز صاحب ذرا تشریف لے آیا جائے، روٹی کھانی ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ تنقید نہیں ہو رہی، تنقیص نہیں ہو رہی، اس پر غور کرنے کی دعوت ہو رہی ہے۔ عبد الوہاب نام ہے، وہاب صاحب ذرا گا، وہاب تو اللہ کا نام ہے، الرحمن تو اللہ کا نام ہے، الرحیم تو اللہ کا نام ہے، العزیز تو اللہ کا نام ہے۔ لیکن ہماری حالت ہے عزیز صاحب تے اور کون نے؟ رحمان صاحب، تسی اندازہ فرماؤ، عزیز صاحب تے رحمان صاحب یہ آئے سن تے پھر اساں رل کے کی کھادا؟ برگر کھا۔ ان مسائل پہ غور کرو۔ اسی لیے عرض کیا جاتا ہے، بڑا خوبصورت ایک بیان ہے، مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی سے ایک سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جتنے اللہ کے انبیاء تشریف لائے ہیں سب کے نام مفرد ہیں۔ غور کرو گے گل تو میں کی کیا، نہیں تو پھر کل کر لیا جائے، ویسے سننا تو چاہیے نا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مکرم تک سب نام مفرد ہیں، آدم، ادریس، یعقوب، یوسف، اسماعیل، اللہ طول چلتے جو داود اور سلیمان، عیسیٰ، موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نبی ایسا نہیں جو کہا جائے کہ عبد الرشید نبی آیا ہے، ہاں جی، عبداللہ نبی آیا ہے۔ مولانا ثناء اللہ مرسری کی تفسیر بھی ہے قرآن مجید کی، میں ماشاءاللہ اس کے 16 پارے پڑھائے ہیں، اور وہ تفسیر ہے عربی لغت میں، تفسیر القرآن بکلام الرحمن، بڑے فاضل نیک مدارک تھے۔ انہوں نے کہا علمی بات ہے، اللہ کے جتنے انبیاء ہیں ان کے نام تو مفرد ہیں، تیرا نام غلام احمد ہے، یہ غلام احمد تسمیہ جو ہے نام بنتا ہے، یہ خود ثابت کرتا ہے کہ تو اللہ کا نبی نہیں، دیسی نظام ہے کوئی۔ جس طرح مدینے والا درود ہے نا، درود ابراہیمی،
تے ڈسکے والا فیصلہ آباد والا پتہ لگ جاتا اے ضرور تاج ہے، اے فلانا تو جے لکھی ہے، ہزاری ہے، یہ سارے ایسے اپنے پنجاب دے بنے ہیں زیادہ تر، کوئی سندھ دا تے بلوچستان دا نہیں، سارے پنجابی نے۔ لیکن جو مدنی درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ اصل میں یہ دعائیہ کلمات ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات غور فرمائیں ذرا۔ تو وہ بڑا چلاک آدمی تھا، تو وہ کہنے لگا حضرت گل اصل چے میرا نام اصل احمد، غلام میرے گھر والے نال لایا۔ تو قرآن مجید کے اندر لکھا ہے نا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو فراڈیا کہنے لگا میرا نام اصل احمد ہے، یہ جڑا غلام گھر والے نال لایا۔ مولانا ثناء اللہ مرسی فرمان لگے، ثناء اللہ نام سے کہنے لگے میرا نام اصل ہے اللہ، تے ثناء میرے گھر نال ہے، چبلا میں نے تین رسول بنایا ہی نہیں۔ اس کو الزامی جواب، معاذ اللہ کوئی اپنے اللہ کہنا یہ کفریہ کلمہ ہے، لیکن اس کے فراڈ کا جواب چھتروں کے ساتھ دیا کہ اے تو خود ہی کونوں ٹوٹ کر لا کے تو معاملہ شروع کر دیتے۔ اشہاد الکلام کلو کلام فاضی، ساری بکواس ہے تیری، کوئی اس کے اندر حقیقت نہیں، کون سا میں لگی باڑی بٹی۔ تو یہ رحمان اور الرحیم، الرحیم الرحمان کسی مخلوق کسی کا نام نہیں ہو سکتا، یہ خالق کے نام، صفاتی نام اور ذاتی نام۔ آپ اندازہ فرمائیں جو لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ کائنات میں کسی کا نام نہیں ہو سکتا، ذاتی تو اللہ کا، کسی نبی ولی کتب شہید کا نام بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کا بھیجا ہوا رسول ہے، اس کا بیان کردہ یہ کلام ہے جو آپ کو شرف ہے اس کے پڑھنے کا۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ الف لام را، یہ تین حرف ہیں، الف الگ، لام الگ، را الگ، یہ تین حروف مقطعات ہیں، جدا جدا الگ الگ حروف، ان کو بولتے ہیں حروف مقطعات۔ اور قرآن مجید کے اندر 29 صورتیں ہیں جن کے ابتدا میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ 3 صورتوں میں ایک ایک حرف ہے، پھر 2 حرف ہیں، 3 حرف ہیں، 4 حرف ہیں، اور 5 والے 2 صورتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسا میدان بیان کیا ہے جس میں عربی لغت کے ماہر سارے سر پڑھ کے بنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیغے جو بنتے ہیں جس سے گرامر وضع ہوتی ہے، اس میں 5 حرفی کے علاوہ خماسی اس کو بولتے ہیں، باب خماسی، رباعی بولتے ہیں 4 والوں، ثلاثی بولتے ہیں 3 والوں، ثلاثی، رباعی، خماسی، اس کے علاوہ 6 حروف والا 7 حروف والا کوئی سیغہ بنتا ہی نہیں۔ اگے پھر نظام ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اگر کہتے ہو جی محمد صاحب نے یہ پڑھ ہی نہیں سکتے، پڑھے نہیں کسی کو، تو یہ معاملہ کی تو فرمایا تسی تو امام ہو نا لوگوں دے، تسی قصیدے بھی پڑھتے ہو، غزلیں بھی پڑھتے ہو، خطاب بھی کرتے ہو، لوگ کہتے ہم بولنے والے ہیں، باری ساری دنیا گونگی ہے، تو پھر بولو نا، بیان کرو، اس کا کو کرو مقابلہ۔ حروف مقطعات کا کسی مقابلہ نہیں کر سکا، باقی ساری کتاب پڑھی ہوئی۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، یہ راز بھی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو بھی نہیں بتایا، اور نبی پاک نے خود فرمایا تھا عالم الناس، سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا قرآن میں آئے گئے قل رب زدنی علما، سونےوں محبوبہ اے میرے لاڈلے پیغام ذرا دعا کرے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ رسول پاک کو حکمان فرمایا دعا کرو، تو ایتھے 14 علم پڑھے نے، 14 طبق روشن کیتے نے، مار مار کے ٹکرا دنیا تباہ کر کے رکھ دی گئے۔ اور پیران دیا تو خیر بلیاں بھی علم جان دیا، پیر نو پتہ نہ لگے لیکن بلی ضرور جان دی، انہوں پتہ ہے کہ اج نہ کی کھاتا، ہڈیاں پہ اج نہ دودھ پیتا، اس واسطے بلی جان دی بھائی ٹھیک میں سال ہوئے حلوہ کھانے پہ مینوں بھی دین گے، بوٹیاں کھانے پہ مینوں بھی دین گے، تو دودھ جلیبیاں نہ کھادیاں نے نہیں کھادیاں گئی تو باقی مینوں کھوان گے، اس واسطے بلی کو علم ہے بڑا۔ گزارش یہ ہے کہ فرمایا کتاب ھذا کتاب،
یہ کتاب جو آئی ہے نا، انزلناہ الیک، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، تو صیغہ جمع کا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ یہ جتنے جمع کے صیغے اس کو بولتے ہیں ضمیر شرف، بزرگی کے لیے، احترام کے لیے، شرف اور عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے جمع کے صیغے بولے۔ یہ وہ سارا علمی جواب ہے۔ اچھا جی اللہ تبارک ایک ہے، تسی آخی جو کون ہے، کیڑی ٹیم ہے، سارے رل کے نازل کیا ہے، یہ وہ سارے اعتراضات کا جواب ہے۔ انزلناہ الیک، آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ خطاب رسول پاک کو ہے۔ مقصد کیا ہے کتاب نازل؟ چومنا اور جھومنا، ناچ اور گانے سے ہو رہی ہے قرآن کی ابتدا، زمزم ملا رہا ہے زمانہ شراب میں، یہ مقصد ہے۔ جنہ کیسٹیں دکان دے فساد کرنا ہے وہ بھی پہلے تلاوت کرا دیں، جنہیں نسوار رکھی ہے نا نال وہ بھی قاری صاحب الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان، چٹکی دے آج اس مقصد کے لیے آج لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، جناب تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں، کفر، شرک، بد اخلاقیاں، بدتمیزیاں، جہالتیں، حرام خوریاں اور لڑائیاں جھگڑے، ان سارے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان کی طرف ان کو لاؤ۔ تو اس کا مطلب رسول پاک کو پھر اختیار مل گیا نا کہ تسا نکالنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر وہ سارا کڑاکا کر دیتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی اجازت کے بغیر کوئی جہالت سے نہ نکال سکتا ہے، نہ نور ایمان کی طرف لا سکتا ہے۔ آپ نے کاوش کرنی ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ مقرر نہیں ہے، انما انت مذکر، آپ کی ڈیوٹی ان کو سناؤ، بتاؤ، تبلیغ کرو، باقی کام سارے ہمارے ذمہ۔ تو اپنے رب کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف بِإِذْنِ رب، ان کے رب جو ساری کائنات کا رب ہے، جن کو دعوت دینی ہے، ان کے رب کی اجازت سے کس طرف لانا ہے؟ اِلَى صراط، اس راہ کی طرف لانا ہے، العزیز الحمید، جو غلبے والا تعریف کیا گیا، جو آگے ہے اللہ۔ اب میں نے پڑھ کے سنا، العزیز الحمید اللہ الذی، وہ ہمیشہ غالب رہنے والا، کبھی ہارا نہیں، وہ بڑی حکمتوں والا جو ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمینوں میں ہے وہ بھی اس کا، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی۔ کدی حساب لایا کہ ایڈے ایڈے اوڑے آسمان ہی کتنے رکھے نے، فریزر نے ہوتے جتوں ڈگ دے تھے، اتنا پانی برستا ہے، پانی ڈکیا کتنے؟ ایسے ملے میں سمجھ لگتی۔ بھینس اور گائے، بکروٹی، جتنے جانور ہیں ان کے پستان الٹے ہیں زمین کی طرف، لیکن ویل کا لگے ہوئے ہیں، دودھ نکلتا نہیں۔ تسی کوئی برتن بھر کے الٹا کر دو، تسی وہ ایک قطرہ ڈک نہیں سکتے، تے اللہ نے جو بنایا وہ چو کڈ نہیں سکتے۔ ایک بندے نے بڑی پوسٹ لکھی، بڑا مزہ آیا، کہنے لگے جو خالص دودھ دیتے ہیں وہ جانور ہیں، جو ملا کے دیتے ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں۔ ٹوٹ کے سمجھ لگی، بہت کمال لکھا اس نے۔ جو خالص دودھ ہمیں دیتے ہیں وہ جانور کہلاتے ہیں، بج، گاں، کٹا، بھینس، جو بھی، کٹا نہیں، وہ جو سسٹم دے رہا ہے۔ مقصد یہ جانور جتنے بنتے ہیں وہ جانور ہیں، وہ ہمیں خالص دودھ پیش کرتے ہیں، اور جو ملاوٹ کر کے دو نمبری کر کے دیتے ہیں، کیمیکل بنا کے دیتے ہیں، وہ اشرف المخلوقات کہلاتی ہے۔ تو ڈب کے فوت ہونے والی گالی ہے۔ ایک اور کتب نے کیا سی، خالص دودھ یا کٹا بیوے گا تو یا علی حجویری دے دربار تے چڑھاوا چڑھے گا، باقی مسکین درس دین والے سننے والے انہوں ملاوٹ والے ملنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لہو ما فی السماء، سارا کچھ ہی اس کا ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اربوں خربوں کی جائیدادیں